جب بھی شامیر کا فون آتا راحیلہ فوراً مجھے آ کر بتا دیتی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی اور شامیر سے دنیا جہاں کی باتیں کرتی۔ یہ میں اپنی دوست کا احسان سمجھتی تھی کہ وہ مجھے فون کے لیے بلانے آ جاتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل فون عام نہیں تھے۔ امی نے گھر کے فون پر تالا لگا کر رکھا تھا کیونکہ فون کا بل بہت آ جاتا تھا۔ شامیر میرے تایا کا سپورٹ تھا۔ ان کا مکان ہماری رہائش سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ہمارے گھر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میری اس کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی تبھی ہم فون پر باتیں کیا کرتے تھے۔ راحیلہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ میرا منگیتر ہے تبھی اپنے گھر کے فون سے ہماری بات کروا دیتی تھی۔ وہ گولا چٹا، اونچا، لمبا، ہسمکھ اور شرارتی تھا۔ زندگی سے بھرپور، ایک من موہنی شخصیت کا مالک، اسی لیے سبھی اس میں کشش محسوس کرتے تاہم وہ ہر کسی کو لفٹ نہیں کراتا تھا۔ وہ راحیلہ سے بھی میری وجہ سے بات کر لیتا تھا ورنہ اس لڑکی میں کوئی خاص بات نہ تھی جو کسی کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی۔ اس کا قد چھوٹا، رنگت سانولی اور نین نقش واجبی تھے تاہم وہ کافی ذہین تھی اور گفتگو میں ایسی تاک کہ بس اپنا جواب آپ تھی۔ ایک یہی اس کی خوبی تھی کہ سننے والے کو اپنی جانب پل بھر میں متوجہ کر لیتی۔ اس کے مقابلے میں گرچہ میں خوبصورت تھی لیکن مجھ میں فرصت نہ تھی۔ جس سے ملتی اسے اپنا خیر خواہ سمجھ لیتی۔ ہر ایک پر جلد اعتبار کر لیا کرتی تھی۔ کسی نے مگر سچ کہا ہے کہ کچھ لوگ دوست کے روپ میں آستین کا سانپ ہوتے ہیں۔ سب پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اکثر آپ کی سب اعتبار کی خوشیوں سے خوش نہیں ہوتے۔ جب بھی شامیر گھر آتا یوں راحیلہ کو بھی اس کے گھر سے بلا لیتی۔ پھر ہم تینوں باتیں کرتے۔ جب اپنے منگیتر سے باتیں کرتی تو عجیب سا احساس گھیر لیتا۔ دعا کرتی تھی کہ راحیلہ آ جائے۔ وہ آ جاتی تو شامیر کے ساتھ گپ شپ لگانے میں آسانی محسوس ہونے لگتی، جیسے راحیلہ کے آ جانے سے میری شخصیت کی کمی دور ہو گئی ہو۔ وہ آتے ہی ایسی باتیں شروع کر دیتی کہ شامیر کا جب لگ جاتا تھا اور میں بھی اس کی دلچسپ گفتگو سے محظوظ ہوتی۔ ہم تینوں خوب ہنستے، کیا خبر تھی کہ کسی دن یہ دنوں ہی بے وفا پر چھایا اڑ جائیں گے اور میں ہاتھ ملتی رہ جاؤں گی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور ہم اسکول سے کالج میں آ گئے۔ فائنل ایئر میں اچانک شامیر نے بتایا کہ وہ UK جا رہا ہے۔ پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، سمجھتی کہ مذاق کر رہا ہے۔ جب اس کی تیاریاں دیکھی تو سوچ میں پڑ گئی۔ میں اس سے پیار کرتی تھی، ہم بچپن کے ساتھی تھے۔ اس کی جدائی سہ پاتی اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے میری بات پر کان نہیں ڈھیرے، جیسے میری باتیں اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی ہو۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ مجھے باور کرواتا تھا کہ اس کے دوست نے کتنے پاپڑ بیل کر وہاں کے تعلیمی ادارے کی فیس بھری ہے اور بہت خرچہ کیا ہے تبھی وہ جا پا رہا ہے۔ یہ سنہری موقع ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ غرض کہ مجھے روتا دھوتا چھوڑ وہ چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں جا رہا ہے اور اب ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ یقین نہ آ رہا تھا کہ چاہنے والے اس قدر بھی بدل سکتے ہیں اور شامیر بدل جائے، ایسا تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اس نے تو جلد لوٹ کر آنے کا بھی وعدہ نہ کیا تھا۔ اسے گئے 6 ماہ بیت گئے۔ یہ 6 ماہ میرے لیے تو 6 سال ایسے تھے۔ اس کی طرف سے نہ خط آیا اور نہ فون۔ میں روز راحیلہ کے پاس جاتی تھی، اسی سے
پوچھتی تھی کہ کیا شامیر کا فون آیا تھا۔ اس کا جواب نفی میں ہوتا۔ اس کی جدائی میں جیسے جوگن بن گئی۔ کھانا پینا اور نہ پڑھنا لکھنا ہفتہ گزر جاتا۔ کپڑے بدلتی اور نہ کنگھا کرتی۔ نہانا تو کجا منہ تک دھونا یاد نہ رہتا۔ مایوسی سے ندہال رہنے لگی۔ کالج جانا چھوڑ دیا۔ راحیلہ اس دوران میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ پیپرز نزدیک تھے۔ اس نے مجھے سنبھالا۔ اچھی اچھی باتیں کرتی، ہنساتی، دل بہلاتی تو میں سوچتی کہ دیکھو دنیا میں ایسے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی شاید میں مر جاتی۔ وہ مجھے دلاسا دیتی کہ وہ آ جائے گا۔ بیرونی ملک ہی تو گیا ہے، وہاں کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ کوئی پاکستان تھوڑی ہے۔ تم اس کی فکر مت کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ مجھے روتا دیکھ کبھی تو خود بھی رونے بیٹھ جاتی۔ اس کی یہی ہمدردی اور خلوصی مجھے حوصلہ عطا کرتا تھا۔ شامیر کو گئے سال ہو گیا۔ میرے پیپرز اچھے نہ ہوئے اور میں فیل ہو گئی۔ تبھی کالج کو خیر بات کہہ دیا۔ والدین بہن بھائی مجھے دیکھ کر پریشان رہنے لگے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ میں نے شامیر کی جدائی کا اثر لیا ہے۔ کاش میری اس کے ساتھ منگنی نہ ہوئی ہوتی۔ تایا ابا نے نہ صرف اس رشتے کو جوڑا تھا بلکہ اب بھی ہر ایک سے یہی کہتے تھے کہ کنزا میری بہو ہے، اگر کوئی اس کا رشتہ لائے تو میں اس پر فائر کھول دوں گا۔ میں تایا ابو سے پوچھتی تھی کہ شامیر ہمیں خط کیوں نہیں لکھتا، فون کیوں نہیں کرتا، تو وہ اسے برا بھلا کہنے لگتے کہ احمق لڑکا پرائے دیس جا کر اس کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے۔ گمان تک نہ ہوا کہ تایا ابو ڈرامہ کر رہے ہیں۔ لہذا ہر طرف سے مایوس ہو کر میں بیمار ہو کر بستر پر ڈھہ گئی۔ عورت محبت کے معاملے میں بہت کمزور رہی ہے۔ مرد کی ایک محبت بھاری نظر ہی عورت کی کمزوری ہوتی ہے۔ اس کی کمزوری کے باعث وہ اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیتی ہے، لیکن اسے ملتا کچھ نہیں سوائے بے وفائی کے۔ اسی دوران پتہ چلا کہ راحیلہ کی منگنی ہو گئی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری اتنی اچھی اور گہری دوست نے اپنی منگنی پر مجھے بلایا بھی نہیں۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں شکوہ کرتے ہوئے اس کے گھر گئی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، مسکرائی اور نہ بیٹھنے کے لیے کہا بلکہ جلدی سے کمرے میں گھس گئی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ میرا آنا اسے اچھا نہیں لگا۔ میں الٹے قدموں لوٹنے والی تھی کہ میری چھٹی حس نے چوکنا کیا اور میں مارے تجسس کے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے گلہ کیا کہ تم نے منگنی پر مجھے بلایا نہیں اور اب آئی ہو تو منہ پھیر لیا ہے۔ آخر کیوں؟ تمہارا یہ انداز میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرا ایسا کہنے پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ چند سیکنڈ سے سنبھلنے میں لگی، پھر اس کے چہرے پر وہی ہمدردی اور اپنائیت لوٹ آئی۔ اس نے میری زرد چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بیٹھنے کو کہا، پھر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ میں نے اس کے منگیتر کا نام پوچھا اور تصویر دیکھنے کی ضد کی۔ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ تبھی اس کی امی کو کمرے میں آ گئی۔ میں نے ان کو مبارکباد دی، لیکن آج مجھے ان کی محبت بھری مسکراہٹ میں بناوٹ محسوس ہوئی۔ آنٹی آپ نے بھی مجھے راحیلہ کی منگنی پر نہیں بلایا؟ کیوں؟ میں نے شکوہ کیا تو انہوں نے حیرت سے بیٹی کو دیکھ کر کہا، کنزا کیا واقعی تم کو علم نہیں کہ راحیلہ کی منگنی شامیر سے ہو گئی ہے؟ یہ سن کر میرے ہوش گم ہو گئے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ چہرے کا رنگ بدلتے دیکھ کر آنٹی نے مجھے صوفے پر لٹا دیا۔ اس کے بعد نہیں معلوم کیا ہوا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنوں کے لیے بہترین گفٹس۔ جب ہوش آیا تو
میں اپنے گھر پر تھی اور میرے شفیق والدین کے مہربان چہرے میرے سامنے تھے۔